وہ بچہ یاد ہے جو فون والا جھوٹ دیکھ رہا تھا؟ اے آئی وہی بچہ ہے۔ ایک بات سوچیں، گھر میں ایک چھوٹا بچہ ہے، آپ اسے روز سمجھاتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ بری چیز ہے، آپ کو لگتا ہے آپ اسے سچائی سکھا رہے ہیں۔ پھر ایک دن فون آتا ہے کسی ایسے بندے کا جس سے آپ بات نہیں کرنا چاہتے، آپ فون اٹھاتے ہیں اور بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں یار میں تو شہر سے باہر ہوں، واپس آ کر ملتا ہوں، اور وہی بچہ سامنے بیٹھا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اب آپ بتائیں اس نے آپ سے کیا سیکھا؟ وہ جو آپ اسے روز بتا رہے تھے، یا وہ جو آپ نے اس کے سامنے ابھی کیا؟ اس نے یقیناً وہ سیکھا جو آپ نے اس کے سامنے ابھی کیا، جبکہ آپ نے اسے یہ چیز سکھائی نہیں تھی، اس نے خود دیکھ کر سیکھ لی۔ انسان ایسے ہی سیکھتا ہے، ہماری باتوں سے نہیں بلکہ ہمارے عمل سے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کیونکہ اس وقت ہم انسانی تاریخ کی سب سے بڑی چیز بنا رہے ہیں، اور وہ بھی بالکل اسی طرح سیکھ رہی ہے، ہماری باتوں سے نہیں بلکہ ہمیں دیکھ کر سیکھ رہی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اے آئی کی۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا، اپنے آپ کو بیان کریں، مگر اپنی جاب، اپنی انکم، اپنے عہدے، اپنی ڈگری وغیرہ کے بغیر، اور زیادہ تر لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ وہ خاموشی معمولی بات نہیں تھی، اس خاموشی کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی پہچان ان چیزوں سے جوڑ رکھی ہے جو ہم ہیں ہی نہیں۔ رول، ٹائٹل، گروپ، قوم، فرقہ، مذہب، اور اس سب کے نیچے جو اصل انسان ہے اس سے ہماری ملاقات کبھی ہوئی ہی نہیں۔ آج کی ویڈیو اسی بات کا تسلسل ہے، کیونکہ آج ہم دیکھیں گے کہ جس انسان کی اپنے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی اس نے دنیا کیسی بنائی ہے، اور اب وہی انسان اپنے سے ہزار گنا طاقتور ذہین دماغ بنانے جا رہا ہے۔ لیکن پہلے اے آئی کی ایولیوشن کو تھوڑا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اے آئی، اے جی آئی اور اے ایس آئی یہ کیا ہیں۔ یہ تین نام نہیں ہیں اس کے، بلکہ یہ تین الگ الگ لیول جو ہم اس وقت استعمال کر رہے ہیں، جو آپ کے فون میں ہے، جو آپ کے کمپیوٹر پہ ہے، جس سے آپ ڈفرینٹ طرح کی ایپس میں یوز کر رہے ہیں، کبھی رائٹنگ کے لیے، کبھی ٹرانسلیشن کے لیے، یا کچھ لوگ کوڈنگ کے لیے، اور کچھ لوگ اس سے امیجز بناتے ہیں یا ویڈیوز جنریٹ کرتے ہیں۔ سو یہ وہ اے آئی ہے جو ہم آج کل یوز کر رہے ہیں اور سب کے استعمال میں ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، یہ زیادہ تر وہی کرتی ہے جس کام کے لیے بنائی گئی ہو۔ نیکسٹ لیول جو ہے وہ ہے اے جی آئی کا، مینز آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس۔ یہ ایسی انٹیلیجنس ہے جو کسی ایک کام تک محدود نہ ہو، جیسے ایک سمجھدار انسان کوئی بھی نیا کام تھوڑی سی دیر میں سیکھ لیتا ہے، ویسے ہی، اور یہ اتنی ہی ذہانت کی حامل ہوگی جتنا ذہین انسان ہے، یعنی انسان کے برابر۔ نیکسٹ لیول ہے اے ایس آئی، آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس۔ یہ انسان کے برابر نہیں، انسان سے بھی آگے ہوگی، اور کسی ایک انسان سے نہیں بلکہ دنیا کے تمام انسانوں سے، سائنسدانوں سے، ڈاکٹرز، فلاسفرز، اور ان سب کی اگر آپ ان سب کی عقل کو اگر آپ جمع کر لیں تو اس سے بھی آگے۔ یوں سمجھ لیں کہ دنیا کے تمام علوم، پوری انسانیت کی مجموعی ذہانت اس کے پاس ہے۔ ایٹم کے اندر کوارکس سے لے کر اس زمین کی ہر مخلوق کی مکمل حیت سے لے کر پوری کائنات تک جو بھی معلومات موجود ہیں وہ سب جانتی بھی ہے اور سمجھتی بھی ہے۔ انسان کو پیدا ہونے سے لے کر صرف اس پوائنٹ تک پہنچنے میں جہاں سائنس آج کھڑی ہے کم از کم 24-25 سال لگتے ہیں، اور وہ بھی صرف انسان ایک شعبے میں ایک لیول اچیو کر پاتا ہے۔ ساری کی ساری سائنس کا جو علم ہے وہ اس کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ سو جب بھی اے ایس آئی آئے گی تو اس کے پاس یہ سارا نالج پہلے دن سے موجود ہوگا۔ اے ایس آئی ایک وقت میں ایک چیز پر نہیں سوچتی، یہ ایک ہی سیکنڈ میں سائنس پر بھی سوچ سکتی ہے، آپ کی سائیکالوجی پر بھی، اسپیس اور یونیورس کے بارے میں بھی، آپ کے جینیٹک کوڈ کے بارے میں بھی، آپ کے ایموشنز، ہیپینس، فیئرز سے لے کر ہر لیونگ اسپیشیز کی جو بھی کیمسٹری ہے اور جو اس کی نیچر ہے، وہاں تک جو ہے وہ ایک ہی وقت میں ان سب چیزوں پہ سوچ رہی ہوگی، جب کہ یہ کام کر رہی ہوگی جو اسے ٹاسک دیا گیا اس پر، اور یہ کام یہ ایک ہی ٹائم پہ ایک ساتھ دن رات وداؤٹ اینی بریک یہ کرنے کی کیپیبل ہوگی۔ یہ صرف جاننا نہیں ہے، یہ ان گیپس کو بھی فل کر رہی ہوگی جو ہم صدیوں میں فل نہیں کر سکے۔ جو بات سمجھنے میں انسانیت کو 100 سال لگیں، اے ایس آئی انہیں چند منٹ میں سمجھ سکتی ہے۔ ایسی نیو انوینشنز جو صدیوں میں ہونی تھی وہ مہینوں میں ہو سکتی ہیں۔ جو ٹریٹمنٹس اور جو ایجادیں ہمارے پوتوں نے دیکھنی تھیں وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ یہاں ایک فرق ہے جس پر کم بات ہوتی ہے، انٹیلیجنس اور اٹانومی۔ اٹانومی یعنی خود مختاری۔
سو انٹیلیجنس اور آٹونومی یہ دو الگ چیزیں ہیں. ایک چیز بہت ذہین ہو کر بھی ہر کام آپ کی اجازت سے کر سکتی ہے، آپ پوچھیں وہ جواب دے، آپ روکیں وہ رک جائے. لیکن خود مختار یا آٹونومس چیز پوچھتی نہیں، وہ خود سوچتی ہے اگلا قدم کیا ہے، خود ٹولز بناتی ہے، خود اپنی غلطیاں ٹھیک کرتی ہے اور اپنا کام پورا کرنے کے لیے چلتی رہتی ہے کسی سے اجازت لیے بغیر. یہ فرق یاد رکھیں، سیریز کے آخر میں ساری بات اسی پر آ کے رکے گی. اب وہ سوال جس سے ہم ہمیشہ بچتے ہیں، یہ اے آئی مشین جو ہے یہ سیکھے گی کہاں سے؟ یہ ہم سے سیکھے گی، ہمارے ڈاٹا سے سیکھے گی، ہماری ہسٹری سے، ہمارے سسٹمز سے. تو دیکھتے ہیں کہ ہم نے اسے دکھانے اور سکھانے کے لیے جو دنیا بنائی ہے وہ کیسی ہے. اس دنیا میں کھانے کی کوئی کمی نہیں، پھر بھی کروڑوں لوگ بھوکے سوتے ہیں. پیسے کی کمی نہیں، پھر بھی وہ سکڑ کر چند ہاتھوں میں جمع ہوتا جا رہا ہے. بہترین ٹریٹمنٹس موجود ہیں، لیکن اگر آپ کی جیب خالی ہے تو بندہ ہسپتال کے دروازے پر مر جاتا ہے. ہم نے ایسی معیشت بنائی جس میں انسان کی قیمت یہ نہیں کہ وہ ہے، قیمت یہ ہے کہ وہ کتنا ارن کر رہا ہے، کتنا پروڈیوس کر رہا ہے. کچھ نہیں کما رہا تو آہستہ آہستہ آپ کو یہی محسوس کروایا جاتا ہے کہ شاید آپ کسی کام کے نہیں. آپ نے وہ جملہ کئی 100 بار سنا ہوگا، سروائیول آف دا فٹسٹ، جو مضبوط ہے وہی بچے گا. سائنس میں اس کا مطلب بہت ہی چھوٹا سا ہے، بس اتنا کہ جو جاندار اپنے ماحول میں فٹ بیٹھ جائے اس کے بچنے کے چانس زیادہ ہیں. فٹ کا مطلب طاقتور نہیں، کبھی کبھی ایک چھوٹا سا کیڑا جو ہے وہ شیر سے زیادہ فٹ ہوتا ہے. پرابلم سائنس میں نہیں تھا، پرابلم تب ہوا جب ہم نے بایولوجی کی یہ بات اٹھا کر پورے معاشرے پر چپکا دی. بایولوجی کی ٹرم اٹھا کر سوشیالوجی، معیشت اور جانے کہاں کہاں اپلائی کر دی. کوئی امیر ہے تو قابل ہوگا، کوئی غریب ہے تو نالائق ہوگا. بڑی کمپنی چھوٹی کو نگل جائے، مارکیٹ کا قدرتی اصول ہے. ایک ملک دوسرے کو کچل دے تو یہ ترقی ہے. ہم نے ایک سائنسی کلیم کو ظلم کا جواز بنا دیا. حالانکہ انسان کامیاب لڑ کر نہیں ہوا تھا، انسان کی سب سے بڑی طاقت کوآپریشن یعنی تعاون تھی. زبان، ایک دوسرے کی مدد، ایک نسل کا علم اگلی نسل کو دینا. ہر بندہ اکیلا لڑ رہا ہوتا تو نہ شہر بنتے، نہ سائنس، نہ یہ تہذیب. لیکن ہم نے یہ کمپٹیشن والا سبق جو ہے وہ اسکول میں گھسا دیا. پہلے دن سے بچہ بچے کے مقابلے میں. کاروبار میں اسے لے آئے کہ بڑھو یا ختم ہو جاؤ. ذاتی زندگی میں اسے معیار بنا دیا، اور کماؤ اور دکھاؤ. اور پھر اس سارے نظام کو ایک خوبصورت نام دے دیا، میرٹ. اب جو جیت گیا اسے یقین ہے کہ یہ صرف اس کی قابلیت ہے، اور جو پیچھے رہ گیا اسے بتا دیا کہ قصور تمہارا اپنا ہے. کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ بچہ پیدا کہاں ہوا تھا، اسے مواقع کتنے ملے تھے. اور اب سب سے اہم بات جو غور سے سنیں کہ یہ معیشت، یہ سرحدیں، یہ کمپٹیشن، یہ بھوک، یہ پورا سسٹم یہ خدا نے نہیں بنایا، قدرت نے نہیں بنایا، جسے ہم اکثر قدرت کا نام دے کر فرار حاصل کرتے ہیں. پیسہ قدرت کا قانون نہیں ہے، سرحدیں زمین پر لکیریں ہیں جو ہم نے کھینچی ہیں. یہ سب انسانی ذہن کی پیداوار ہے. اور کس ذہن کی پیداوار ہے؟ اسی ذہن کی جس سے آج تک اس کی اپنی ملاقات نہیں ہوئی. جو خوف میں جیتا ہے کہ کوئی آگے نہ نکل جائے، جو لالچ میں جمع کرتا ہے اور اس کے لیے کافی بھی کافی نہیں ہے، جو ہر وقت خود کو دوسروں سے کمپیئر کرتا ہے، جس نے اپنی پہچان ٹائٹلز سے جوڑی ہوئی ہے کیونکہ اندر جھانکنے کی اس نے کبھی ہمت ہی نہیں کی. یہ دنیا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ اسی مائنڈ سیٹ کا مرر ہے جو کہ ہم رکھتے ہیں. صدیوں سے ہم یہی مائنڈ سیٹ لیے چلے آ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم یہ ورلڈ میں جی رہے ہیں جس میں ہم جی رہے ہیں. یہ دنیا ہمارے نفسیات کا عکس ہے. اور آپ ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو تمام نظاموں کی شکل میں آپ خود نظر آئیں گے. آپ سے مراد انسان، اور انسان کا پورا تہذیبی اور ارتقائی شعور اس میں شامل ہے، اور اس کے تمام ایموشنز اس میں شامل ہیں. آپ کو سسٹمز میں وہی نظر آئیں گے. میں کسی برے آدمی کی بات نہیں کر رہا، میں ہم سب کی بات کر رہا ہوں. وہی خوف، وہی کمپٹیشن، وہی جمع کرنے کی خواہش تھوڑی تھوڑی ہم سب کے اندر ہے. سسٹم کہیں باہر نہیں ہے، سسٹم ہم ہیں. 5000 سال سے اب تک ایسا ہی ہے. ذرا سوچیں، ہم ایٹم توڑنا سیکھ گئے لیکن اپنا غصہ سنبھالنا نہیں سیکھ سکے. اسپیس میں مشنز بھیج دیے لیکن ساتھ بیٹھے بندے کی وہ بات نہیں سن پاتے جو وہ کہہ رہا ہے، بلکہ اپنا ورژن سنتے ہیں. ساری دنیا کی انفارمیشن ہماری پاکٹ میں ہے لیکن یہ نہیں پتا
کہ ہم اندر سے اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں۔ آؤٹر جو ہے وہ ڈیلی گرو کر رہا ہے اور اپنے آپ کو سمجھنے میں ہم وہیں کھڑے ہیں، اور یہی انسان، یہی ذہن اب اپنے سے 1000 گنا زیادہ طاقتور دماغ بنانے جا رہا ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ ہم اے آئی کو کتنا علم دیں گے، سوال یہ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ ہم اپنی کون سی سوچ اس کے اندر منتقل کر دیں گے۔ وہ بچہ یاد ہے جو فون والا جھوٹ دیکھ رہا تھا؟ اے آئی وہی بچہ ہے، اور وہ اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اے آئی ہم سے سیکھتی کیسے ہے، اور یہ کہ اسے لالچ محسوس کیے بغیر لالچی بننے کے لیے کسی جذبے کی ضرورت ہے یا نہیں، اور یہ بھی کہ اچھے لوگ اگر اسے کنٹرول کریں تو کیا اے ایس آئی تک پہنچتے پہنچتے یہ اتنی محفوظ ہوگی جتنی کہ کلیم کیا جا رہا ہے ورلڈ میں کہ یہ ایک سیف ٹیکنالوجی ہی ہوگی۔ اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے جو میں نے ابھی بتایا، سبسکرائب کریں، اور یہ گفتگو ادھوری چھوڑنے والی نہیں ہے، اور نیکسٹ پارٹ لازمی دیکھیں۔